مدینہ جامع مسجد کے اندر بیٹھ کے میں ناموس صحابہ کی چوکی داری کرنے آیا ہوں اور یہ پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارے عقیدے میں صحابہ کا مقام کیا ہے، ہمارے عقیدے میں صحابہ کا مرتبہ کیا ہے، ہمارے عقیدے میں صحابہ کی عظمت کیا ہے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک صحابہ کا ذکر نہ کیا جائے، جب تک صحابہ کا نام نہ لیا جائے، جب تک صحابہ کی بات نہ کی جائے، ہماری محفلیں بھی مکمل نہیں ہوتی، ہمارے درس بھی مکمل نہیں ہوتے اور ہمارے جلوس بھی مکمل نہیں ہوتے۔ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے مصطفیٰ کے غلاموں، امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والے عاشقوں، میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اہل سنت کے عقیدے میں، اور اہل سنت کا جو عقیدہ رکھنے والے مسلمان ہیں، یہ ان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک مصطفیٰ کے یاروں کا ذکر نہ ہوتا، جب تک حضور کے صحابہ کا ذکر نہ کیا جائے، جب تک مصطفیٰ کے صحابہ کا ذکر نہ کیا جائے، جب تک حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے والوں غلاموں کا ذکر نہ کیا جائے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اور بات سمجھو کہ پوری کائنات کے لوگوں کو اکٹھا کرو جو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اکٹھا کرو، جمع کرو۔ جب جمع ہو جائے، اگر ہم اپنی نظر اٹھا کے دیکھیں تو کوئی بندہ ایک دوسرے کے برابر نہیں ہوگا، ایک دوسرے کے برابر نہیں ہوگا۔ لیکن میں اپنے انداز میں کہنا چاہتا ہوں، طالب علم ہو، علماء کا خادم اور نوکر ہو، توجہ کرنا، ایک نمازی ہے ایک غیر نمازی ہے دونوں مسلمان، ایک نماز پڑھتا ہے اور ایک نماز نہیں پڑھتا، اللہ سب کو پڑھنے کی توفیق آمین، اونچی بولو چاہیے آمین۔ نماز بڑی اہم عبادت ہے، بڑی افضل عبادت ہے، راز و نیاز کا جو راز ہے وہ اسی نماز میں ہے۔ اور یہ نہ مت سوچ کے نماز پڑھیں کہ ہم جنت کے حصول کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ تجارت ہوگی، عبادت نہیں ہوگی۔ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں، ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا رب عبادت کے لائق ہے، ہمارا رب عبادت کے لائق ہے۔ ہمیں ثابت کرنا جائے کہ قرآن نہ اٹھا کے پڑھا کرو، مسجد میں آ کے نماز نہ پڑھا کرو، اپنا سر کو قربان کر سکتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، یہ مسلمان کا جذبہ ہے، مصطفیٰ کے غلاموں کی محبت ہے۔ ارے قرآن کو دیکھے تو بے مثال نظر آتا ہے، محمد کو دیکھے تو بے مثال نظر آتا ہے، قرآن کو دیکھے تو بے مثال ہے، کیونکہ یہ قرآن حضور کے قلب مبارک کے نازل ہوا۔ بولو گے تو میں آگے چلوں گا نا۔ میں بڑی محبت والی بات کرنا چاہتا ہوں، حضرت تشریف فرما ہے۔ قرآن ہے 30 پارے ہیں، کتنے؟ 30 پارے، 114 سورتیں ہیں، 30 پاروں والا قرآن اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کریم کے قلب مبارک پہ نازل کیا۔ اچھا یہاں پہ توجہ کرنا، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اگر یہ قرآن میں پہاڑوں پہ نازل کرتا ریزہ ریزہ ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، طاقت برداشت نہ کرتے، اتنا قرآن کے الفاظ میں طاقت ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ سلام مدینے کے تاجدار، بندہ ہے سبحان اللہ، سلام مدینے کے تاجدار پر، میرے مصطفیٰ کے قلب مبارک پر
آیا، مسلمان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی الحمد پڑھ رہا ہے، کوئی الحمد پڑھ رہا ہے، کوئی قل هو اللہ احد پڑھ رہا ہے، کوئی صبح صبح اٹھ کے مسجد میں آ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اپنا گرم بستر چھوڑ کے اپنا گھر چھوڑ کے اپنے بچے چھوڑ کے اپنے والدین چھوڑ کے سردی کی پرواہ نہیں کی، اپنے جسم کی پرواہ نہیں کی، اللہ کا حکم سامنے رکھا، مصطفیٰ کا فرمان سامنے رکھا، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، گھر سے نکلا، پتہ نہیں گرم چادر بھی ہے کہ نہیں ہے، چلتے 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 مسجد میں آیا، پیش امام کے پیچھے نماز پڑھی، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد دل نے چاہا، 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 میں نہیں چلوں گا آگے، دل نے چاہا، نماز پڑھنے کے بعد مصطفیٰ کے غلام کے دل نے چاہا، نماز پڑھ لی، عبادت ہو گئی، اللہ کا حکم پورا ہو گیا، اب دعا بھی ہو گئی، پیش امام بھی چلے گئے، میں اکیلے میں بیٹھ کے دل جو کر رہا ہے محمد پر درود نہ پڑھو، ارے بھائی دل جو کر رہا ہے، سارے چلے گئے، بیٹھا ہے مسجد میں، آنکھیں بند ہے، مدینے کا تصور ہے، آنکھیں بند ہے، مدینے کا تصور ہے، نوجوانوں پیغام لے کے جاؤ، آنکھیں بند ہے، مدینے کا تصور ہے، کبھی جب مدینے کا تصور اپنے ذہن میں گھماتا ہے، کبھی مصطفیٰ کے چہرے کا تصور آتا ہے، کبھی مصطفیٰ کی زلفوں کا تصور آتا ہے، کبھی مصطفیٰ کے سینے کا تصور آتا ہے، جب مصطفیٰ کے چہرے کا بندہ تصور کرتا ہے تو رب کا کلام یاد آتا ہے، والضحیٰ تیرے دکھڑے کی قسم، واللیل اذا سجا، سبحان اللہ بولو گے تو آگے چلوں گا، چہرے کا تصور کرے تو قرآن، زلفوں کا تصور کرے تو قرآن، سینے کا تصور کرے تو قرآن، ہاتھوں کا تصور کرے تو قرآن، صفات کا تصور کرے تو قرآن، جمال کا تصور کرے تو قرآن، کچھ سنانے خاموش ہے، ایک کمالات کا تصور کرے تو قرآن، بیٹھ گیا، نماز ہو گئی، دعا ہو گئی، امام صاحب چلے گئے، بیٹھا ہے، مصطفیٰ جانے والا نام شمع بزم ہدایت لاکھ، آج جو تاجدار صداقت کی اس محفل میں بیٹھا ہے، اپنی قسمت پہ ناز کرے، اپنے مقدر پہ ناز کرے کہ تجھے بٹھانے والا کوئی نہیں، اگر تو بیٹھا ہے رب کی مرضی سے، مدینے والے مصطفیٰ کی رضا سے بیٹھا ہے، سمجھو کہ اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہے، اچھا ہو گیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، درود پڑھنے کے بعد دل نے چاہا، ابھی درود تو پڑھ لیا ہے، اب رب کا قرآن رب کا، اچھا اٹھاتا ہے، کھولتا ہے، کھولنے سے پہلے جب اٹھاتا ہے تو چومتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جن کا ہوتا ہو وہ سبحان اللہ بولے، قرآن سینے سے لگانے سے سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، اوپر والے سپیکر ہیں یہ گردے فیل کرنے کا یہی نسخہ ہے، میں نے ساؤنڈ کو دیکھا تو خوش ہو گیا، اس کی موٹائی دیکھی تو میرے سے زیادہ موٹا ہے یہ، اور آواز نہیں ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، ساؤنڈ والے اگر روزی کماتی ہے تو ان کا بھی خیال رکھے، حالت دیکھو اس کی، تو یہ کیا چلے گا، اللہ اور میں آپ کی محبت میں بول رہا ہوں، سمجھ کا آسرا نہیں کرنا، میری تقریر کا بول رہا ہے سبحان اللہ، ہاں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، رزق کا ذمہ میں رب نے اٹھایا ہوا ہے، اب دل کرتا ہے کہ کون یاسین پڑھنا شروع کرتا، اچھا جب یاسین پڑھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، چھوڑ دے بس، صحیح ہے، توجہ کرو، قرآن اس قرآن کو دیکھتا ہے جو جبریل لے کر آیا، حضور کی بارگاہ میں آیا، اللہ کی
کی طرف سے آیا، بندہ اگر پڑھے تو میرے مصطفیٰ نے اعلان کر دیا، کیا کائنات والو، یہ قرآن میرے دل پہ نازل ہوا، یہ میں لے کے آیا ہوں، اس قرآن میں میری شان ہے، اس میں میرا مقام ہے، اس میں میرا مرتبہ ہے، اس میں میری صفت ہے، اس میں میرا کمال ہے، اس میں میرے معجزات ہیں، اس میں میرے تمام صفات کا مظہر ہے یہ قرآن، اور ساری نعت بن کر یہ قرآن آیا ہے۔ یا رسول اللہ، پھر فرمایا جو امتی پڑھے گا، جو کلمہ پڑھنے والا پڑھے گا، اچھا مولا جو کلمہ پڑھنے والا قرآن کھول کے پڑھے تو اس کو ملے گا کیا؟ مصطفیٰ نے فرمایا قرآن پڑھنے والا جب قرآن پڑھے گا، اللہ فرماتا ہے لفظ ایک پڑھے گا نیکیاں لفظ ایک پڑھے گا نیکیاں 10 ملیں گی۔ اس کو چھوڑ دیں، یہ نہیں استعمال نہیں کرنا۔ قرآن کا لفظ ایک پڑھے گا نیکیاں 10 ملیں گی، پکی بات ہے 10 ملیں گی۔ اچھا یہ دیکھو، یہ میں ہاتھ کروں، مجھے آپ سے کوئی لابھ چاہیے، کوئی تما نہیں ہے، میں پیسے کے حرص میں نہیں آیا۔ یہ پاکستان سنی تحریک، جماعت اہل سنت، تمام تنظیمات اہل سنت کا، دعوت اسلامی کا یہی پیغام ہے۔ یہ ہاتھ جوڑو، ہاتھ جوڑ کے خیرات پہ رہا ہو۔ نوجوانوں، جوانی ختم ہو جائے گی پتہ نہیں چلے گا، قرآن سے حضور کی ذات سے حضور سے پیار کرو۔ جب بھی کوئی بات آئے تو ساری باتیں ختم، مصطفیٰ کی بات پہلے کرنی، حضور کی بات پہلے کرنی۔ اللہ جب قرآن پڑھتا ہے تو آج چھوٹے چھوٹے بچے یاسین پڑھتے ہوئے، فاتحہ پڑھتے ہوئے، قل اللہ احد پڑھتے ہوئے، مختصر قرآن کی آیات بینات پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، زبانی پڑھتے ہیں، اور کچھ قسمت بچے ایسے ہیں جن کی عمر 15 سال ہے، 20 سال ہے، 25 سال ہے، 30 سال ہے، مصلی پہ کھڑے ہیں، مصلی بھی مصطفیٰ کا، قرآن بھی مصطفیٰ کا، مصلی بھی مصطفیٰ کا، قرآن بھی مصطفیٰ کا۔ اچھا ادھر سنو، جب مصلی پہ کھڑا ہوتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، اللہ کی عبادت ہے، ہاتھ باندھتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، ہاتھ باندھ کے قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ اس قرآن کے بارے میں اعلان فرمایا ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر اترتا تو طاقت برداشت نہ کر سکتے، یہ قرآن مصطفیٰ کے سینے پہ اترا، مصطفیٰ کے دل پہ اترا، مصطفیٰ کے صدقے آج وہی قرآن مصطفیٰ کے غلاموں کے، جو مسلمانوں کے بچے ہیں، کبھی کی عمر کا 15 سال ہے، کسی کی 20 سال ہے، وہ 30 پاروں کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے مصطفیٰ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں اس میں کسی دنیا دار کا کمال نہیں ہے، اگر طاقت ہے تو مصطفیٰ کی اللہ کی طاقت ہے۔ یہ حضور کی عطا ہے، حضور کی کرم نوازی ہے کہ آج 30 پارے مصطفیٰ کے غلام کے بچے مصلی پہ کھڑے ہو کے جب پڑھنا شروع کرتے ہیں، اس وقت تک ختم ہوتا ہے جب ناس آخری لفظ پڑھ کے پڑھے ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ قرآن ہے، میرا حضرات سے سوال ہے، حضرت تشریف فرما ہے، ماشاءاللہ ہمارے جنرل سیکرٹری جو ڈویژن حیدرآباد کے ہیں، پاکستان سنی تحریک کی تشریف فرما ہے، باقی سمجھدار حضرات تشریف فرما ہو۔ میرا سوال ہے اور مجھے جواب چاہیے، کیا کہ جب یہ قرآن حضور پہ نازل ہوا، ابتدا ہوئی تو کہاں سے ہوئی؟ آپ سارے یہی جواب دو گے کہ اقرا سے۔ کہاں سے؟ اقرا سے۔ جب حضور پر قرآن کی ابتدا ہوئی اقرا سے، اللہ نے جب نزول کا سلسلہ شروع کیا تو شروع فرمایا اقرا سے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں سنو، جو قرآن مصطفیٰ پہ نازل ہوا وہی قرآن اللہ نے بندوں کو عطا فرمایا۔ تو سوال یہ ہے کہ جو قرآن مصطفیٰ پہ نازل ہوا اس کی ابتدا اقرا سے، اور اللہ نے جو بندوں کو قرآن عطا فرمایا اس کی ابتدا فاتحہ سے کیوں؟ حضور پر قرآن ابتدا اقرا سے، اور وہی قرآن بندوں کو ملا۔
حضور پر نازل ہوا تو شروع اقرا سے، بندوں کو جب ملا تو بندوں نے پڑھنا چاہا، جب قرآن کھولا ابتدا میں فاتحہ، اقرا نہیں، ابتدا کی جو ترتیب ہے اس میں فرق آ گیا۔ مصطفیٰ کو جب ملا قرآن تو اقرا سے، بندوں کو جب ملا قرآن تو فاتحہ سے۔ مولا ترتیب میں فرق کیوں رکھا؟ اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں، سبحان اللہ بولو بابا، اللہ فرمایا میں جانتا ہوں، مولا میں ہماری فرما جانتا کیا ہے؟ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو فاتحہ کو مانیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو نہیں مانیں گے۔ جب فاتحہ کا نام آئے گا چہرہ بگڑ جائے گا، اور کچھ ایسے ہوں گے جو فاتحہ پڑھیں گے دل خوش ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے مجلس میں فاتحہ، جلسے میں فاتحہ، تیسرے میں فاتحہ، چالیسویں میں فاتحہ، دسویں میں فاتحہ، جمعرات میں فاتحہ، میلاد میں فاتحہ، معراج میں فاتحہ، اور ذکر میں فاتحہ، جمعے میں فاتحہ۔ اللہ فرماتا ہے میں ترتیب میں فرق اس لیے رکھا کہ کوئی بدبخت یہ نہ کہے کہ جس ابتدا سے مصطفیٰ کو قرآن ملا اسی ابتدا سے ہمیں بھی ملا۔ نانا عظمت مصطفیٰ کا مسئلہ ہے، مصطفیٰ کی ابتدا اور ہے، غلام کی ابتدا اور میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں جب فاتحہ لینے میں ہم برابر نہیں ہیں تو سمجھانے میں برابر کیسے ہوگی؟ اللہ تاجدار صداقت، رازدار مصطفیٰ، غم گسار مصطفیٰ، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں عرض کر رہا تھا ساری دنیا کے لوگوں کو اکٹھا کرو تو ایک دوسرے کے برابر نہیں ہوں گے۔ ایک نمازی ہے ایک غیر نمازی ہے، جو نمازی غیر نمازی ہے وہ نمازی کے برابر نہیں ہو سکتا، اور جو نمازی ہے وہ متقی پرہیزگار جو زیادہ تقویٰ رکھنے والا ہے اس کے برابر نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح ایک عالم ہے ایک نمازی ہے، جو نمازی ہے وہ عالم کے برابر نہیں ہوگا، اور جو عالم ہے وہ مفتی کے برابر نہیں ہوگا، جو مفتی ہے وہ محدث کے برابر نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک ولی ہے ایک قطب ہے، جو ولی ہے وہ قطب کے برابر نہیں، جو قطب ہے وہ غوث کے برابر نہیں، جو غوث ہے وہ ابدال کے برابر نہیں۔ اور میں ایسے اگر بیان کرتا جاؤں آپ سنتے جائیں، رات ختم ہوگی، بات نہیں ختم ہوگی، لیکن میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ ولیوں کو جمع کرو تو غوث کے برابر نہیں، غوثوں کو جمع کرو قطب کے برابر نہیں، قطبوں کو جمع کرو ابدال کے برابر نہیں، ابدالوں کو برابر کرو تو تابعی کے برابر نہیں، سارے تابعوں کو جمع کرو صحابی کے برابر نہیں، صحابی کے برابر نہیں، سارے صحابہ کو برابر جمع کرو تو ابو بکر کے برابر نہیں۔ انداز سبحان اللہ ہے، ابو بکر کے برابر نہیں۔ اچھا کون ہے ابو بکر؟ ادھر دیکھتے حضرت انس بن مالک اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ انس بن مالک، انس بن مالک یہ بھی حضور کے صحابی ہیں، حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کیا جب قیامت کا دن ہوگا ہر نبی کا منبر لگا ہوگا، ہر نبی کا منبر لگا ہوگا، لیکن حضور کا منبر سب سے اوپر کیا ہوگا؟ سارے بولے یہ حضور کی محبت کی بات ہے، حضور کا منبر سب سے اونچا، اور آگے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے منبر کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا منبر۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات آپ نے سماعت فرمائی، لیکن اگلی جو بات ہے، اگلا جو جملہ ہے جو میں پیش کر کے پھر آپ کے چہرے دیکھوں گا، یہ جملہ پیش کر کے میں آپ کے چہرے دیکھوں گا۔ چپ چپاتا خطاب کرنا مجھے نہیں آتا، میں چلتے چلتے بھاگوں کو پہنچ جاؤں، آپ یہاں پہ بیٹھے رہو گے، ایسے نہیں ہوگا، ساتھ لے کے چلنا ہے، توجہ کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے منبر کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا منبر ہوگا، یہ حضور کا منبر سب جو سائل پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا منبر ہوگا،
اب دونوں ممبروں کے درمیان میں ایک کرسی ہوگی، دونوں ممبروں کے درمیان ایک کرسی ہوگی، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے اس کرسی پر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا جائے گا۔ عقل کے اندھے تو کیا سمجھے کہ ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہے؟ تو کرسی پر اللہ کے حکم سے ابو بکر صدیق کو بٹھایا جائے گا۔ جب بٹھایا جائے گا تو ایک منادی ندا کرے گا، ابو بکر، ابو بکر، اتنی شان اللہ نے عطا فرمائی ہے، اتنا مقام اللہ نے عطا فرمایا، اللہ اکبر۔ پھر قرآن بھی میدان معاشر میں شفاعت کرے گا، کعبہ بھی شفاعت کرے گا، انبیاء بھی شفاعت کرے گا۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتی ہیں حضور نے فرمایا جس طرح یہ سفارش کریں گے میرا ابو بکر بھی سفارش کرے گا۔ ابو بکر۔ اب دوسری دیجئے بات، ایک دن ادھر سے ابو بکر صدیق آ رہے تھے، ادھر سے مولا علی آ رہے تھے، بس اتنا پیار ہے آپ کو، اتنا پیار ہے بس، دو مقرب حسنین کا ذکر کر رہا ہوں، پتہ آپ کہاں صدیق پاک آئے، ادھر سے مولا علی آئے، اچھا آئے ابو بکر صدیق آئے، نگاہ اٹھائی، علی کو دیکھا، جب دیکھا نا تو مسکرانے لگے۔ اب ادھر سے علی آئے، نگاہ اٹھائی، ابو بکر کو دیکھا، مسکرانے لگے، مسکرانے لگے۔ جب دونوں آپس میں ملے، ابو بکر صدیق نے پوچھا پیارے علی کیوں مسکرا رہے ہو؟ پیارے علی نے پوچھا ابو بکر آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ ابو بکر نے جواب دیا کہ پیارے علی میں نے مصطفیٰ سے سنا ہے کہ جنت کی ٹکٹ علی تقسیم کرے گا۔ اگلا جملہ بڑا قیمتی ہے، کیا کہ جنت کی ٹکٹ علی پاک تقسیم کریں گے۔ اب علی پاک نے کیا فرمایا کہ پیارے ابو بکر میں نے آپ کو دیکھا اور مجھے ہنسنا اس لیے آیا کہ میں نے بھی مصطفیٰ سے سنا ہے کہ علی بھی ٹکٹ اس کو دیکھا جس کی تصدیق ابو بکر صدیق فرمایا۔ علی بھی اس کو ٹکٹ دے گا جس کی تصدیق ابو بکر صدیق۔ ان دونوں کی طرف پیار تھا، محبت تھی۔ آج میں کہنا چاہتا ہوں، منت کر رہا ہوں کہ مصطفیٰ کے غلاموں میں یہ تفریق نہ کر۔ ہم حضور کے صحابہ کے نوکر ہیں اور ایک نمبر نوکر ہیں، یہ ملاوٹ ہمیں نہیں آتی۔ اگر سارا سال ہمیں ملاؤ شان صدیق اکبر سنو، ہم جان بھی دے گے، شادی کتار کے ناموس صحابہ پہ پہلا ہوتے رہے۔ ہم 10 دن صرف کام نہیں کرتے، اور میں کہنا چاہتا ہوں جو سچے بڑا حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت کا بنیاد ہے، ہمارے چوبے کی نوٹ پر ہوگا۔ سر آنکھوں پر حضور کا فرمان ہے